السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 41 نمبر آیت سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، وَإِن اور اگر، ان کا معنی اگر، كَذَّبُوكَ اے پیغمبر یہ آپ کو جھٹلائیں، فقل تو انہیں کہہ دیجئے، لی میرے لیے یعنی میرے کام آئے گا، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ اور تمہارے کام آئے گا، عملکم تمہارا عمل، انتم تم بریئون بری ہو، تمہارے ذمے نہیں ہے، مما اعملو مما اصل میں ہے من ما، تم بری ہو من ما اس سے جو اعملو میں عمل کروں، یعنی میرے عمل سے تم بری ہو، میرے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وَأَنَا اور میں بریئن میں ذمے سے بری ہوں، مما ان چیزوں سے ان کاموں سے تعملون جو تم عمل کرو، مجھ سے تمہارے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میرے ذمے صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں اور تم سے میرے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ وَمِنْهُمْ ان میں سے کچھ ہیں، مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، جو بظاہر کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، آپ کی الیکا آپ کی طرف یعنی آپ کی بات کو سنتے ہیں، لیکن چونکہ وہ عمل کی نیت سے نہیں سنتے ہی ہیں، افانت تسمع الصم، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں جیسے بہرے، افانت حمزہ استفہام کیا ہے، افانت کیا آپ، تسمع ایک ہوتا ہے یسمع تسمع اس کا معنی ہوتا ہے سننا، اور تسمع اس کا معنی ہے سنانا، افانت تسمع الصم، سم بہرے کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، ولو کانوا لا یعقلون، لو یہ جو لو ہے یہ واو کے ساتھ ولو، اس کا معنی اگرچہ ہوتا ہے، اگرچہ چاہے، لو کانوا لا یعقلون چاہے وہ سمجھتے نہ ہو، یعنی وہ سن تو رہے ہیں لیکن اس بات پر عمل کرنے کی نیت سے نہیں سن رہے، اس کو سمجھ نہیں رہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ہیں، مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ جو دیکھتے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کو دیکھتے ہیں لیکن اس نیت سے نہیں کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے، افانت تہدی العمیہ لیکن ان کا چونکہ وہ دیکھنے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اس لیے وہ اندھے ہیں، افانت کیا آپ، تہدی العمیہ آپ راستہ دکھا سکتے ہیں، العمیہ اندھے کو، ولو کانوا لا یبصرون چاہے وہ دیکھتا نہ ہو، یعنی وہ دیکھنا جس دیکھنے کے ساتھ عمل بھی جڑا ہو، اصل دیکھنا وہ ہے، اگر اس دیکھنے کے ساتھ عمل نہیں جڑا ہوا، وہاں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو عمل نہیں کر رہا تو وہ اندھا ہی ہے، ولو کانوا لا یبصرون۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یظلم الناس لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، شیئا ذرہ برابر بھی، بالکل بھی لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن الناس لیکن لوگ انفسہم اپنے آپ پر یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ یوم جس دن یحشرہم اللہ انہیں جمع کرے گا، یعنی حشر کے میدان میں انسانوں کو جمع کرے گا، کأن لم یلبسو، کأن تو کا معنی جیسے، تو اس وقت انہیں محسوس ہوگا جیسے لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے، لبس کا معنی لبس ٹھہرنا، سکونت اختیار کرنا، یہاں مراد ہے دنیا میں ٹھہرنا، یعنی قیامت کے دن کا جو طوالت ہوگی، ہولناکی ہوگی، وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ انسانوں کو لگے گا کہ جو اس سے پہلے وہ دنیا میں زندگی گزار کے آ رہے ہیں وہ تو محض 1 گھنٹے کی تھی، لم یلبسو وہ نہیں ٹھہرے، الا مگر ساعتن 1 گھنٹہ، ٹھیک ہے، ساعتن 1 گھڑی، من النہاری دن کی، یعنی وہ دن کی 1 گھڑی ٹھہرے ہیں، مثلا دنیا میں جو زندگی انہوں نے گزاری وہ قیامت کے دن کے مقابلے میں محض 1 گھڑی، یتعارفون بینہم، یتعارفون بینہم وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، یعنی ان کا جو دنیا کا زمانہ ہوگا قبر کا زمانہ ملا کر وہ ان کا اتنا قریب لگ رہا ہوگا
جیسے دنیا میں کوئی انسان ایک دوسرے سے ملے پھر تھوڑے عرصے کے بعد وہ دوبارہ ملے تو جیسے جان پہچان ہوتی ہے بھولا نہیں ہوتا، اسی طرح وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ قد خسر الذین، قد یہ قد تحقیق کے تاکید کے معنی میں، قد خسر الذین، خسرہ نقصان اٹھایا، الذین گھاٹے کا سودا کیا، الذین ان لوگوں نے، کذبوا بلقاء اللہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا، وما کانوا مہتدین، وما کانوا مہتدین، اور جو ما کانوا مہتدین جو خود بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ اہتدا یہتدی کا معنی ہوتا ہے سیدھے راستے پر چلنا، ہدا یہدی کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، وما کانوا مہتدین اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا، کفار سے کہا کہ اگر تم دین اسلام پہ نہیں چلو گے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ لازمی نہیں آپ کی زندگی میں عذاب آئے، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے بعد عذاب آئے۔ وَإِمَّا، یہ اما اصل میں ہے ان ما، ان اگر، ما نُرِيَنَّكَ جو ہم آپ کو دکھائیں، اگر ہم نُرِيَنَّكَ آپ کو دکھا دیں، بعض الذی کچھ حصہ، بعض الذی اس کا، جو نعدہم جو ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یعنی جو ہم نے ان سے عذاب کا وعدہ کر رکھا ہے، اس عذاب کا کچھ حصہ ہم اگر آپ کو دکھا دیں، یعنی آپ کی زندگی میں آ جائے، جیسے بہت سارے غزوات کے اندر مشرکین پر اللہ کا عذاب آتا رہا، او نتوفینک، یا ہم آپ کی روح قبض کر لیں، یعنی آپ کو اپنے پاس بلا لیں، پھر اس بعد ہم ان پر عذاب لے کر آئیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دونوں صورتوں میں ہماری ہی طرف، الینا ہماری ہی طرف، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ پھر اللہ، شہید اللہ گواہ ہے، اللہ مشاہدہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، علامہ یفعلون جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ ان کے اعمال پر گواہ ہے، جو کچھ یہ آپ کی زندگی میں کر رہے ہیں، بعد میں کر رہے ہیں، جو سے پہلے کرتے رہے، سب اعمال کو جانتا ہے، ہر ایک عمل کا حساب دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، لِكُلِّ ہر امت، ہر امت کے لیے رسول، رسول رہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر انسانوں کی رہنمائی کا بندوبست کیا۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، فَإِذَا جَاءَ پس جب، جا آ جاتا ہے، رسولہم انسانوں کا رسول، انسانوں کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے، قضی بینہم بالقسط، قضی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کرتے ہیں، حجت کو، دلیل کو پورا کرتے ہیں کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجتے ہیں، انسانوں تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں، پھر اگر انسان نہ مانے تو ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ ان کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ انسانوں تک اللہ کا پیغام نہ پہنچے اور انسان بغیر پیغام کے ہی بیٹھے ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے کہ تم نے مانا نہیں، تم نے عمل نہیں کیا۔ پہلے پیغام پہنچتا ہے، وہ نبی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور نبی کے بعد میں جانشین انبیاء، ہر زمانے کے علماء، وہ جب پیغام پہنچاتے رہتے ہیں ان کی صورت میں بھی ہوتا ہے، جیسے آج ہر طرف اسلام کا پیغام پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان کا رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جاتا، ایسا نہیں کہ بغیر پیغام پہنچائے ان پہ عذاب آ جائے۔ وَيَقُولُونَ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہ کافر پوچھتے ہیں، مَتَىٰ کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ ہوگا، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ عذاب کا وعدہ، یہ قیامت کا وعدہ، ان کن تم اگر تم لوگ صادقین سچے ہو۔ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہ اگر تم سچے ہو جو تم نے عذاب کے وعدے ہم سے کر رکھے، یہ عذاب کب آئے گا؟ قل اے پیغمبر انہیں کہہ دیجئے، لا املکو میں مالک نہیں ہوں، میں با اختیار نہیں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں ہے، لنفسی اپنی ذات کے لیے بھی، ضرن نقصان کا، ولا نفعا نہ فائدے کا، یعنی میں اپنی ذات کو بھی اگر نفع نقصان پہنچانا چاہوں تو اللہ کی مرضی کے بغیر میں نہیں پہنچا سکتا، نہ میں اپنا فائدہ کر سکتا ہوں، میں نہ اپنا نقصان کر سکتا ہوں، الا مگر
ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے، یعنی اگر اللہ کو منظور ہو تو میری ذات کو نفع یا نقصان پہنچتا ہے میرے عمل سے، تو چاہ جائے کہ میں تمہیں نفع نقصان پہنچا سکوں، میں تو اپنی ذات کے لیے نفع نقصان میں با اختیار نہیں۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، اجل، ایک وقت مقرر ہے، اجل کا معنی وقت، مقررہ وقت، لکل امت اجل، اجل موت بھی ہو سکتی ہے، اجل عذاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب کسی امت کے اجل مقررہ وقت جا آ جائے گا، فلا یستاخرون، تو نہ تو وہ یستاخرون پیچھے جا سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی اس مقررہ وقت سے، ولا یستقدمون، نہ آگے آ سکتے ہیں، یعنی اس میں تقدیم تاخیر نہیں ہو سکتی، جو اللہ کی طرف سے وقت مقرر ہوگا اس وقت میں انسانوں پر وہ اجل آ جائے گی، انسان اس کے آگے بے بس ہے۔ قل، انہیں کہیے، ارائی تم، بھلا بتاؤ، ارائی تم، بتاؤ ذرا، ان اتاکم، ان اگر عطا آ جائے، کم تمہارے پاس، عذاب ہو اس کا عذاب، یعنی اللہ کا عذاب، بیاتن رات کے کسی وقت میں، بیات بات یبیتو، بیت رات گزارنا، بیت بھی اس کمرے کو کہتے ہیں جو انسان کا بیڈ روم ہوتا ہے جہاں وہ شب پاشی کرتا ہے، بیات ہو رات کے بھی کسی وقت میں تم پر عذاب آ دے، او نہارن یا دن کے کسی وقت میں عذاب آ دے، ماذا کیا چیز ہے، یعنی کیا چیز ہے اس عذاب میں، یستعجلو کہ جلدی مانگ رہے ہیں، منہ اس میں سے، المجرمون مجرم، یعنی عذاب اگر آ جائے، صبح آ جائے، شام کو آ جائے، رات کو آ جائے، تو عذاب میں کون سی ایسی اٹریکشن والی چیز ہے جسے مجرم لوگ جلدی جلدی مانگ رہے ہیں کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے، عذاب تو ڈسٹرکشن ہے، وہ تو تباہ و برباد کر دے گا۔ ثم اذا ما وقع، ثم کیا، ثم اس وقت، اذا ما وقع جب وہ آ جائے گا، جب وہ واقع ہو جائے گا، اذا ما وقع جب وہ عذاب آ جائے گا، کیا اس وقت، آمنتم بھی، تم ایمان لاؤ گے، تم اس عذاب کو مانو گے، اس وقت اگر تم ماننے کی کوشش کرو گے تو اس وقت تو کہا جائے گا آل آنا، یہ آل آنا اصل میں ہے آل آنا، دو حمزے شروع میں تھے آل آنا، تو ایک حمزہ کو برقرار رکھ کے دوسرے حمزے کو الف سے بدل دیا ہے، تو یوں ہو گیا الف مدہ، آل آنا، آل آنا، پہلا جو حمزہ تھا آل آنا میں، وہ پہلا حمزہ استفہام کا تھا، کیا، الآن، الآن کا معنی اب، کیا اب، یعنی کیا اب مان رہے ہو، یہ کوئی ماننے کا وقت ہے، جب عذاب سامنے آ گیا اب تو مہلت ختم ہو گئی، وقد کنتم، اور تم بھی اسے تستعجلون، جلدی مانگا کرتے تھے، تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے، جلدی مانگا کرتے تھے، اب یہ آ گیا ہے اور اب تم مان رہے ہو، تو کیا اب مان رہے ہو، اب ماننا بیکار ہے۔ ثم قیلا، پھر قیلا کہا جائے گا، للذین، ان لوگوں سے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو رہے ان سے کہا جائے گا، ذوقو، چکھو، مزہ چکھو، ذائقہ ہوتا ہے نا چکھنا، ذوقو مزہ چکھو، عذاب الخلد، خلد کا معنی ہمیشہ، ہمیشہ کی عذاب کا مزہ چکھو، حل تجزونا، حل تجزونا، حل کیا ہوتا ہے استفہام کا، یہ بھی، تجزونا تمہیں کیا بدلہ دیا جا رہا ہے، حل تجزونا یعنی تمہیں اس کے علاوہ اور کون سا بدلہ دیا جا رہا ہے، الا سوائے اس کے، بما کنتم، اس کے بدلے میں، کنتم تکسبون، جو تم کرتے رہے، یعنی جو تم بدعملی کرتے رہے، اس کے علاوہ اور کس چیز کا تمہیں بدلہ دیا جا رہا ہے، تمہیں تمہاری اپنی ہی بدعملیوں کی سزا دی جا رہی ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، استنبأ یستنبئ، اس کا معنی بھی نبا خبر ہوتا ہے، تو یستنبئ کا معنی خبر لینا، خبر مانگنا، پوچھنا، وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، یہ بھی حمزہ استفہام کا ہے، احق ہو، کیا وہ، یعنی عذاب برحق ہے، کیا سچ مچ عذاب آئے گا، کل آپ ان سے کہہ دیجئے، ای وربی، ای وربی، ای جو ہے نا، ہاں، ای کا معنی ہاں، وربی، میرے رب کی قسم، ہاں میرے رب کی قسم، ضرور آئے گا عذاب، انہو لحق، بلا شبہ یہ سچ ہے کہ عذاب آ کر ہی رہے گا، وما انتم،
اور تم نہیں معجزین عاجز کر سکتے، یعنی تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے کہ اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے اور تم چکما دے کر نکل جاؤ، تم اللہ کے قابو میں نہ آؤ، اللہ کی گرفت میں نہ آؤ، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ عذاب تم پر آئے گا ہی آئے گا۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ولو اگر ان نہ ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ اگر ہر نفس کے لیے، ہر انسان کے لیے، کون سا انسان؟ ظلمت، جس نے ظلم کیا ہے، یعنی جس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، اگر ہر ایسے انسان کے لیے ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اگر انسان کو وہ کچھ مل جائے، لفتدت بھی، افتدا افتدی کا معنی فدیہ دینا، یعنی جان چھڑانے کے لیے عوض دینا، معاوضہ دینا۔ اگر ہر انسان کو زمین کے سارے خزانے مل جائیں، لفتدت بھی، تو وہ سارے خزانے قیامت کے دن دے کر جان چھڑانا چاہے، یعنی قیامت کے دن کی ہولناکی، سختی، عذاب اس قدر زیادہ ہوگا کہ انسان وہ سارے خزانے دے کر جان چھڑانا چاہے۔ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اثر کا معنی چھپانا، اثر الندامت، سر کہتے ہیں راز کو، جس کو انسان نے چھپا رکھا ہو، وہ اثر الندامت، وہ ندامت، پشیمانی کو، شرمندگی کو چھپائیں گے، لما جب راب العذاب، عذاب کو دیکھیں گے، یعنی ایک دوسرے سے چھپائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے چاہیں گے کہ ان کا عذاب دوسرے کو پتہ نہ لگے، لیکن بھلا ایسے کیسے ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہ پہلے بھی آیا، ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا، الا، یہ الا متوجہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، سنو، ایسے بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے، آگاہ رہو، یاد رکھو، یہ سارے معنی الا کے کیے جاتے ہیں۔ ان للہ، اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، للہ، نام جو ہے نا، نام وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ملکیت کو اظہار کیا جاتا ہے، للہ، اللہ ہی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اعلیٰ، یاد رکھو، ان وعد اللہ حق، اللہ سچا ہے، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثرہم، اکثر لوگ، لا یعلمون، اس بات کو نہیں جانتے، یعنی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ جانتے ہیں لیکن اس جاننے کے مطابق چونکہ عمل نہیں کرتے، تو اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ جانتے نہیں۔ وہ یحیی، وہی ہے، یحیی جو زندگی دیتا ہے، وہ یمیت، وہی ہے جو موت دے گا، مارے گا، وہ الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اسی کی طرف تمہیں جانا ہوگا، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تمہارے پاس آ چکی، موعظۃ، نصیحت، واعظ، نصیحت کی بات، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، یعنی علاج ہے، لما، اس چیزوں کے لیے، ان بیماریوں کے لیے، فی الصدور، جو سینوں میں ہے، یعنی قرآن حکیم سینوں کی بیماریوں کے لیے، یعنی جو باطنی بیماریاں ہیں۔ صفحہ میں نے پلٹ دی ہے، شاید سگنل کی پرابلم کی وجہ سے صفحہ شو نہیں ہو رہا آپ کو، میں اس وقت 649 نمبر صفحے پہ ہوں۔ یا ایھا الناس، ہے لوگوں، تمہارے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، اور جو شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کی بیماریاں ہیں، وہودن، اور یہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا نور ہے، ہدایت کی روشنی ہے، اس کے ذریعے انسان کو راستہ معلوم ہوتا ہے، ورحمہ، اور رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، یعنی اس سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ایمان والے۔ یہ شفا کس کے لیے بنے گا؟ ایمان والوں کے لیے۔ راستہ اس سے کون دیکھ سکیں گے؟ جو ایمان لے کر آئیں گے۔ رحمت، مہربانی کن پر بنے گا؟ ایمان والوں کے لیے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت اور مہربانی کے ساتھ، یعنی جو یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہے۔ فبذالک، فبذالک، اسی پر،
فلیفرحو، فلیفرحو فاعل ہے، لیفرحو اصل میں تھا، انہیں خوش ہونا چاہیے، یعنی ایمان والوں کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ان پر ہوئی۔ وہ خیر، یہ قرآن خیر بہتر ہے، مما ان سب چیزوں سے، یجمعون جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، یعنی جو انسانوں کا مال دولت ہے اس سب سے یہ قرآن بہتر ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، ارائیتم بھلا بتاؤ، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، من رزق رزق، یعنی اللہ نے جو تمہارے فائدے کے لیے رزق نازل کر رہا ہے، فجعلتم، فجعلتم تم نے، جعلتم بنا لیا ہے، منہ اس میں سے، حرامن کچھ کو حرام، و حلالن اور حلال، یعنی مشرکین نے اللہ کی حلال کردہ بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر رکھا تھا، اور اللہ کی بہت ساری حرام کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کر رکھا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی طرف سے ہی چیزوں کو حلال حرام بنا لیا ہے۔ قل اللہ، یہ بھی اللہ آل آن کی طرح ہے، یہ اصل میں اللہ، اللہ پہلا حمزہ استفہام کا ہے، کیا اللہ، اللہ نے، اذن لکم تمہیں اس کی اجازت دی، اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، اذن لکم کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی، ام یا علی اللہ اللہ پر رون تم جھوٹ باندھتے ہو، یعنی تم اپنی طرف سے یہ باتیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہو کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے، یہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے کہ تم اپنی طرف سے جس کو چاہو حلال کر لو، جسے چاہو حرام کر لو۔ وما ظن الذین، ما جو کچھ، ظن الذین ان لوگوں کا گمان ہے، ما ظنو یہ ما اس کو استفہامیہ بنانا چاہیے، ما ظنو کیا خیال ہے، الذین کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، یفترون ان لوگوں کا کیا خیال ہے، یفترون جو جھوٹ باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب اللہ پر، الکذب جھوٹ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، یعنی اپنی طرف سے باتیں بنا کر اللہ کی طرح منسوب کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے یوں کہا ہے کہ یوں کر لو، یوں کر لو، عبادت کے خود ہی سے رنگ بنا رکھے ہیں، اور کیا نام ہے، قربانی کے طریقے اپنی طرف سے طے کر رکھے ہیں، حلال حرام کے طریقے اپنی طرف سے طے کر رکھے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، ما ظنو ان کا کیا خیال ہے، یوم القیامتی قیامت کے بارے میں، یعنی جو اپنی طرف سے جھوٹ گڑ رہے ہیں تو ان کا کیا خیال ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اگر قیامت آئے گی تو پھر اللہ کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ ما ظن الذین کیا خیال ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یوم القیامتی قیامت کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ان اللہ یعنی دیکھیں کہ انسان کیسے کیسے جھوٹ گڑ رہا ہے، مذہب کے نام پر کیسی کیسی دکانداری چمکا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ پھر بھی فوری طور پہ نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اسی کو کہا جا رہا ہے ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل فضل والا ہے، ذو کا معنی والا، ذو فضل یہ لام تاکید کا ہے، لذو فضل فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، یعنی اللہ تو لوگوں پر بہت مہربانی کرتا ہے، ولیکن اکثرہم لیکن اکثر لوگ لا یشکرون اس کا شکر بجا نہیں لاتے، شکر کیا ہے، یعنی اس کی فرمانبرداری اختیار نہیں کرتے، عمل کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اللہ تو انسانوں پہ بڑا فضل کرتا ہے، انسانوں کو مہلت دیتا ہے، ان کے گناہوں کی پاداش میں، جرائم کی پاداش میں فوری نہیں پکڑتا، بڑا فضل ان پر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 600 آیت نمبر 60 تک ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے آگے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔